السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے خطرناک اور سب سے ڈینجر چور کون ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ کے اندر یہ جواب ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے کہ دنیا کے اندر سب سے خطرناک اور سب سے ڈینجر چور کون ہے۔ محترم سامعین، میں ثابت کروں گا حدیث کی روشنی میں کہ سب سے خطرناک اور سب سے ڈینجر اور سب سے بدترین چور کون ہے۔ محترم سامعین، ناظرین کرام، سب سے خطرناک اور سب سے ڈینجر چور وہ نہیں ہے جو کسی کے زمین کو ہڑپ لے۔ سب سے خطرناک اور سب سے ڈینجر چور وہ نہیں ہے جو کسی کے روپے پیسے کو چرا لے۔ دنیا کے اندر سب سے خطرناک اور سب سے ڈینجر چور وہ نہیں ہے جو کسی کے زیورات کو چھین لے۔ دنیا کے اندر سب سے وہ خطرناک چور وہ نہیں ہے جو کسی کے روپے پیسے مال و دولت کو چرا لے، بلکہ سب سے خطرناک اور سب سے ڈینجر چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ جی ہاں، جو نماز میں سے چوری کرے وہی سب سے خطرناک اور سب سے ڈینجر اور سب سے بدترین چور ہے۔ محترم سامعین، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاته، کہ لوگوں میں سے سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کرے۔ تو قالوا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ، کہ لوگ نماز میں سے کس طرح سے چوری کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يتم رکوعها ولا سجودها، کہ رکوع اور سجدہ کو مکمل ادا نہیں کرتے۔ او قال، یہ اللہ کے نبی جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، کہ رکوع اور سجدہ میں اپنے پیٹھ کو سیدھا نہیں کرتا ہے، تو ایسے لوگ نماز میں سے جو چوری کرتا ہے سب سے بدترین اور سب سے گھٹیا چور ہے۔ حدیث ہے مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 680 پر 6۔ محترم سامعین، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص رکوع اور سجدہ کو پرفیکٹ ادا نہیں کرتے، جلد بازی ادا کرتے، تو ایسے نمازیوں کو سب سے بدترین اور سب سے گھٹیا چور کہا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو اسلام کا اصول ہے، اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹا جائے، یہ اس کے لیے سزائیں دی جاتی ہیں۔ جب دوسری بار چوری کرے تو اس کے لیے دوسری سزا ہے کہ دوسرے ہاتھ کاٹے جائے، پھر اس طرح سے وہ چوری کرتے ہیں تو اس کے لیے سزا دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کی لے وہ چوری کرتے ہیں، تو بتلائیے کہ ایسے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح سے سزا دیں گے۔ بلکہ ان کے سزائے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسے نمازی حضرات کو دردناک عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ محترم سامعین، آپ اندازہ کیجیے کہ پورے ورلڈ کے اندر، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان بستے ہیں ان میں سے 95% لوگ بے نمازی ہوتے ہیں، اور ان میں سے صرف اور صرف 5% لوگ نمازی ہوتے ہیں، اور ان میں سے 5% میں سے 4% ایسے لوگ بے نمازی ہیں
جن کی ایکسرسائز اور عادت کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی وہ ریاکاری اور دکھاوے کے لیے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کے نماز کے اندر منافقت ہے، وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، وہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے وہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو ایسے نمازی جو 4% حضرات ہیں، ان 4% کی نماز سے صرف اور ایکسرسائز عادت کے سوا کچھ نہیں ملتا ہے، وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ ان میں سے 1% جو لوگ نماز میں ہیں، وہ نمازی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلائے ہیں، اسی طرح سے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ محترم سامعین، اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے نماز کا طریقہ سکھلائے ہیں، نماز پڑھ کر کے دکھلائے ہیں، اسی طرح سے نماز ہمیں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، لوگوں کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ جو نمازی حضرات ہیں، ان نمازی حضرات کو یہ حکم دیا گیا ہے، یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تم اسی طرح سے نماز پڑھو، تبھی جا کر کے کل قیامت کے دن وہ کتاب صحیح نکلے گی۔ ورنہ اگر جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایسے نمازیوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو محترم سامعین، سیدھی سادی بات یہ ہے کہ نماز جب بھی پڑھیں جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں، جس طرح سے اللہ کے نبی جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدہ کیے ہیں، اسی طرح سے رکوع اور سجدہ کریں، پورے اطمینان اور اعتدال اور سکون کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ورنہ اگر نماز میں جلدی بازی کرتے ہیں، نماز کو تیز رفتار کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ایسے نمازی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے بدترین چور، سب سے بدترین گھٹیا چور کہا گیا ہے کہ جو نماز میں سے چوری کرے۔ تو آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ العالمین ہم تمام مسلم بھائیوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ یا العالمین ہمیں نماز میں سے چوری کرنے سے بچائے۔ یا العالمین جو بھی حضرات، جو بھی مصلین حضرات نماز میں سے چوری کرتے ہیں، یا العالمین انہیں ہدایت دے اور انہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ یا العالمین ہمیں سے جو بھی مسلمان بے نمازی ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، یا العالمین انہیں ہدایت دے تاکہ وہ بھی 5 وقت باجماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔